کی عرض یہ میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو، آنکھیں میری بینا ہے ولیکن نہیں بیدار۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد الافسانی سے میں نے دست بدستہ درخواست کی کہ آپ تو راز فطرت کے امین ہیں، ازارہ کرم مجھے بھی فقر کی دولت عطا کر دیں۔ میری آنکھوں میں اشیاء کو ظاہری طور پر دیکھنے کا تو جوہر موجود ہے، اس کے باوجود باطن تک رسائی ممکن نہیں۔ مجھے بھی وہ روشنی عطا ہو کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن تک رسائی ہو سکے، یعنی روحانیت عطا ہو۔ آئی یہ صدا سلسلہ فقر ہوا بند ہے، اہل نظر کشور پنجاب سے بیزار۔ میری اس درخواست پر جواب میں شیخ مجدد الافسانی کی قبر سے آواز آئی کہ پنجاب میں فقر کا جو سلسلہ تھا وہ تو ایک عرصہ سے بند ہو چکا ہے، اس لیے کہ اہل حق یہاں کے لوگوں اور ان کی ولایت سے مایوس اور بیزار ہو چکے ہیں۔ عارف کا ٹھکانہ نہیں وہ خطہ کہ جس میں پیدا کلائے فقر سے ہو ترہ دستار۔ ترہ دستار کہتے ہیں پگڑی کو، اور کلائے فقر سے مراد اللہ والوں کی پگڑی۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی معرفت کا ادراک رکھتے ہیں وہ ایسے خطہ ارض میں قیام کرنا یا رہنا پسند ہی نہیں کرتے جہاں ترہ دستار عملاً کلائے فقر کی جگہ لے لے، یعنی اہل فقر اپنے منصب کو بھلا کر ظاہری جاہ و جلال کے چکر میں پڑ جائیں۔ وہ لوگ جو یہاں فقیری اور درویشی کی گدیوں کے مالک تھے، اب وہی لوگ دنیاوی جاہ و جلال اور امارات کے سحر میں گرفتار ہو کر اپنے حقیقی مقاصد سے منحرف ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے اسلاف کی جو دولت اور عزت تھی اس کو دینی مقاصد کے لیے خرچ کرنے کی بجائے، استعمال کرنے کی بجائے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے وقف کر دیا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اہل حق کا رشتہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ اسلاف سے ملنے والی دولت و عزت دین اور مخلوق کی خدمت کی بجائے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا یہ اہل اللہ کا کام نہیں ہے۔ باقی کلائے فقر سے تھا ولولہ حق، تو رو نے چڑھایا نشہ خدمت سرکار۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقر و درویشی کی پگڑی جب تک قائم رہی، درویشی کے سلسلے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ دین و ملت کی خدمت اور کلمہ حق کہنے کا سچا جذبہ موجود تھا، عشق حقیقی کا ولولہ اور جوش موجود تھا۔ جب تک فقر کی پگڑی قائم رہی، جب تک درویشی کا سلسلہ قائم رہا اور اہل حق اہل فقر اس کی عظمت اور منصب کے نگہبان رہے، ان کے مقاصد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ لیکن جب درویشی کی پگڑی اتر گئی اور فقر درویشی کی جگہ ترہ دستار نے لے لی تو پھر فقر کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ پنجاب کے جن بزرگوں نے یہاں درویشی کی محفلیں سجائی، ان کی اولاد سلسلہ فقر کو نظر انداز کر کے ذاتی مقاصد و مدارج کے حصول کی خاطر حکمرانوں کی خوشامد میں مصروف ہے۔ یہ لوگ خدمت حق کی جگہ انگریز کی خدمت گزاری کو اپنا نصب العین قرار دے چکے ہیں۔ ایسے لوگوں سے خیر کی توقع نہیں ہے جو اپنے اسلاف کی گدی پر بیٹھ کر انگریز اور حکمرانوں کی خوشامدی کرنے لگ جائیں۔ ایسے لوگ اہل فقر کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔